بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، فرمایا گیا جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا کیونکہ اس میں نیکی کو عام کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات جو ہیں وہ سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو، کیونکہ اس مہینے میں ناظرین اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے اعمال پیش ہونے کی وجہ سے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، روزوں کی کثرت ہوتی ہے تاکہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کی تعظیم کرے گا اللہ اسے بزرگی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے پروگرام سفر ہدایت میں شعبان المعظم کے فضائل، اس کی برکات، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو ہستیاں ہیں ان کی ولادت باسعادت بھی اس مہینے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اس مہینے میں کیا ہوا کرتے تھے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور ہمیں اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا چاہیے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور رمضان کی تیاری جو ہے وہ کس طرح اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آج ان تمام حوالوں سے بات ہوگی، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح اہم شخصیات موجود ہیں۔ صاحبزادہ سید غفور گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محبوب الرحمان گولوی صاحب موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام آپ ورحمۃ ورحمۃ دونوں اللہ احباب کا اللہ بہت وبرکاتہ۔ شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تعالیٰ جزاک سے دعا اللہ، ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آمین جو وبرکاتہ۔ کچھ آمین ہم کہیں جو سنیں اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین آغاز آمین۔ گفتگو شاہ صاحب آپ سے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ شعبان المعظم کی اہمیت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو کے سٹارٹ میں شعبان کے حوالہ سے کچھ مروزات عرض کی ہیں، شعبان جو مہینہ ہے اس کے بارے میں میرے آقا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہر و شعبان شہری، آہا، سبحان یہ اللہ، جو شعبان کا مہینہ ہے واہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ بے شک، اور آقا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کی تعظیم کو آقا نے اپنی تعظیم قرار دیا ہے۔ واہ واہ، اب اس حوالہ سے جب ہم آقا کی اس طرح سے توجہ دلانا شعبان کی طرف دیکھتے ہیں ہم، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور سبحان اللہ، بات پھر یہاں پہ ختم نہیں کی، کنز الامال میں ہم، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، ہم، اور شعبان المطہر، واہ، شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو پاکیزہ کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان گناہ اللہ، گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے ہم، جو اعمال میں کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، صحیح، یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں اگر ہم اللہ کی یاد کثرت سے کریں، اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں امام قسطلانی کی، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک یہاں پہ بات کی ہے، یہ کیونکہ ہم آل محبت ہیں، سبحان اللہ، بے شک، صوفیاء کا ادب کرنے والے ہیں، الحمدللہ، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اور بالخصوص وہ ذات جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات تخلیق میں آئی ہے، بے شک، سبحان اللہ، جن کے لیے میرے اللہ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ نے فرمایا کہ
اگر تم میرے محبوب سے محبت کرنا، اگر تم مجھ سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے محبت کرو. سبحان اللہ، یعنی مصطفیٰ کی محبت کو خدا کی محبت قرار دیا گیا ہے. امام قسطلانی اس مہینے کے اعتبار سے ایک شان نزول لائے ہیں بڑا خوبصورت. جی، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول بھی شعبان ہے. واہ واہ واہ، اور سبحان اس اللہ، حوالے سے امام قسطلانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ کا سن وفات 923 ہجری ہے، ٹھیک، اور یہ بڑے سکہ اور ایک بڑی جانی مانی شخصیت مانے جاتے ہیں. اہل علم کو جب ان کا حوالہ دیا جائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چوٹی کے بندے کا نام لیا گیا. صحیح، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے جو درود و سلام کے حوالہ سے ہے. اب اس ماہ کی جو عظمت ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھہری. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اب پھر ایک اور عظمت پر عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ اکبر، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے سبحان اللہ، نبی مجسم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور پھر ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم بھی درود و سلام آقا کی بارگاہ میں بھیجو. سبحان اللہ، ٹھیک. اب یہ دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو یہیں سے بات کو لنک کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. مفتی محبوب الرحمان صاحب، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ اسی مہینے میں اس آیت کا بھی جو ہے وہ نزول ہوا. اچھا، یہ بھی ایک اور اس سے لطیف پہلو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو پھر یہ دیکھیں کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جس مہینے میں ولادت باسعادت ہوئی امام علی مقام کی، اس مہینے کو اپنا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا. یہ بھی ایک محبت کا پہلو ہے. جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. علی رضا ارشد سہروردی بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری روز نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک حسین عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع میسر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری روز نیوز ٹیم کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمانے علی شان کہ اللہ رب العزت نے شعبان کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا مہینہ قرار دیا. جس طریقے سے شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، ابتداً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ایک اور فرمانے عالی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اور اس میں غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور جگہ پہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتے ہیں؟ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا امر رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو جس وقت اپنا مہینہ قرار دیا، خالق کائنات نے اسی مہینے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کئی عظیم شانیں اس مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی گئیں. ان میں سے جس طریقے سے آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ 5 شعبان المعظم کو امام علی مقام نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ولادت باسعادت آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو یہ ایک مناسبت آ گئی ماہ شعبان المعظم کے ساتھ. اور دوسرا شاہ صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو اور زیادہ پسند کرتے ہوئے اسی ماہ مبارک کے اندر
हमारे प्यारे महबूब इस महीने में मैं वो आयत तुझे अता फरमा रहा हूँ कि तुझ पे भी दुरूद पढ़ा जाएगा, तेरी आल पे भी दुरूद पढ़ा जाएगा। सुभान तो ये वो बाबरकत महीना है। इस महीने को जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना महीना करार दिया, वहीं पे ये महीना और बहुत सारी अजमतें और फजीलतें रखता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो महीना है, गुनियतुत तालिबीन के अंदर आपका ये फरमाने आलिशान मौजूद है। फरमाते हैं शाबान की शीन से मुराद, जिस वक्त शाबान मुअज़्ज़म का महीना आता है, इस शाबान का जो नाम है, इसकी शीन से मुराद जो है वो शमा है, सुभान अल्लाह, और इसके आयन से मुराद इल्म है, सुभान अल्लाह, और इसके बा से मुराद भलाई है, सुभान अल्लाह, और इसके अलिफ से मुराद जो आयन के बाद जो अलिफ आ रहा है, शाबान, शीन आयन बा अलिफ नून, जो अलिफ है, अलिफ से मुराद जो है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस अलिफ से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात का हुसूल है, सुभान अल्लाह, और नून से मुराद जो है नूर है। इस तरीके से मुख्तलिफ हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस माह मुबारक के हवाले से बयान इस महीने की तज़ीम करेगा अल्लाह उसे बुजुर्गी और बुलंदी अता फरमाएगा। हाँ जी, बुजुर्गी और बुलंदी अता फरमाएगा। उनमें से ये चीजें, ये जो शाबान के महीने से आपने अखज की, इसके उरूफ में से मैं उसके पास ये चीजें आएंगी और इसके सबब से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुजुर्गी और बुलंदी अता फरमाएगा। इस महीने के अंदर जो आए उससे बुजुर्गी और बुलंदी मिले, और इमाम आली मुकाम इस महीने में आ रहे हैं और नवासे रसूल हैं, तो फिर हुजूर क्यों ना फरमाए कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, जिस तरह रमजानुल मुबारक को बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह शाबान को भी बाकी महीनों पर फजीलत और फौकियत हासिल है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही मैं एक तफसीर का हवाला यहाँ पेश करूँगा। तफसीर कशाफ ठीक, ज़माशरी ने लिखी है, इनका सन वफ़ात 538 हिजरी है। सही है। वो शाबान के हवाले से ये लिखते हैं कि ये ऐसा महीना है कि इसमें दोज़ख से निजात ही निजात है। अल्लाहु अकबर। यानी कि बनी नूए इंसानियत जो इंसान है, इनकी एक ला तादाद जो तादाद है, वो इस महीने की बरकतों, इस महीने की अजमतों, इस महीने की रिफ़तों की वजह से दोज़ख से आज़ाद हो जाती है। सुभान अल्लाह। और कशाफ में ज़माशरी लिखते हैं कि इस महीने का, इसमें जो एक रात आती है 15वीं की, उसका आका ने खुद नाम रखा है उत्का मिनन नार। सुभान अल्लाह। कहा कि ये जो महीना है, इसमें एक ऐसी रात भी आती है, जो रात जो लोग गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, उनके लिए रिहाई का बायस बनती है दोज़ख से। अल्लाह अकबर। अब देखें फिर ये जो हम हजूर, अच्छा, वो आपकी बात इंटरप्ट हो रही है शाह साहब, वो लोग जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उनके बद अमालियों की वजह से, उनके लिए बख्शिश और रहमत होती है। रहमत तो नेकोकार हो तो उसके लिए भी रहमत है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं पे, अब मेरे ज़हन में रेफरेंस नहीं आ रहा, कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। इस हवाले से मैं असा अयब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, शफा शरीफ में काजी याज ने इस हवाले से गुफ्तगू, जो आपने बात की है ना गुनाहगारों के लिए, मेरे आका ने फरमाया मेरी रहमत है ही गुनाहगारों के लिए। सुभान अल्लाह। लील मुज़निबीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। शफा शरीफ में काजी याज ने इसको नकल किया, असा अब असा का रब्बू का मकामा महमूदा के हवाले से। ये जो शाबान के हवाले से आपने बात किया कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तो ये देखिए मेरे आका का फरमान, शाबान हजूर का महीना है और हजूर ने खुद फरमाया है मेरी शिफात है ही गुनाहगारों के लिए। सुभान अल्लाह। किन गुनाहगारों के लिए? कोई छोटा मोटा गुनाहगार नहीं, फरमाया चोटी का गुनाहगार हो, क्योंकि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मैं तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आया हूं। मैं भी रहमतल लिल आलमीन हूं, और जो मेरा ये महीना है, क्योंकि महीने को भी निस्बत हजूर से है। सुभान अल्लाह। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कॉलर है उन्हें शामिल कर लें। मोहम्मद फारूक चौहान साहब रावलपिंडी से हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फारूक चौहान, अल्लाह करे जी सफर हिदायत की कामयाबियां और कामयाबियां इसी तरह जारी रहे, जो हमें कुरान और सुन्नत के करीब करने में मुआवन साबित हो रहा है। अर्ज ये है कि इतनी फजीलतों, अजमतों, रिफतों और हुर्मतों वाले महीने में आतशबाजी कहाँ से दाखिल हो गई है? उलमा इकराम से गुजारिश है कि आने वाली नस्लों के लिए कोई तरबीती पैगाम इरशाद फरमा दे, ताकि कौम इन खिलाफात से बच जाए। सही, ठीक है।
بہت بہت شکریہ محمد فاروق چوہان صاحب آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی شاہ صاحب، یہ آتش بازی کہاں سے آ گئی؟ یہ آتش بازی تو کسی بھی حوالہ سے بھی اس مہینے میں جو بتایا گیا ہے وہ تو یہ بتایا گیا کہ عبادات کی جائیں، وظائف کیے جائیں. یہ کہیں یہ وجہ تو نہیں جو سب کانٹیننٹ میں ہم رہے ہیں ہندو مسلمان اکٹھے، تو وہاں سے بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی، اور وہ ابھی تک بھی ہماری شادی بیاہ میں باقی تقریبات میں وہ رسومات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں، جو کچھ ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا اس 100 سال کے اندر. ہاں، یہ بالکل آپ کی بات میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ میں لا کا بھی طالب علم ہوں. وہ اس میں اس کو کہتے ہیں کسٹم، یعنی رواج، یعنی یہ ایک رواجی چیز چلی آ رہی ہے. صحیح ہے. ہم کیونکہ بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، بے شمار ان کی چیزیں اور ہماری جو روایات ہیں نا مکس اپ ہو گئی ہیں، تو یہ وہاں سے کسٹم چلا آ رہا ہے، ایک رواج چلا آ رہا ہے. یہ رواجی طور پر جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم، شریعت میں اس کے لیے پابندی ہے، منع ہے. یا اگر ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر یہ پتہ ہو ان کو کہ کیوں، پیسے بھی ضائع، اوپر سے اللہ کی بارگاہ کی ناراضگی بھی، کیونکہ یہ تو کسی طرح بھی قطعاً جائز نہیں ہے. یہ تو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ. اچھا، یہاں سے پھر بات وہ رہ نہ جائے مفتی محبور رحمان صاحب، کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف جاگنا مقصد ہے، ان کو جاگنا مقصود ہے 15 شعبان کو، تو وہ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن ہم نے وہ رات جاگ کے گزارنی، چاہے باہر گھوم پھر کے گزار دیں. تو یہ اور یہ آتش بازی، یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ کہاں سے آ گئے؟ اور اس حوالے سے علماء کو جو ہے وہ میرے خیال میں بات کرنی چاہیے. شعبان 15 سے پہلے محراب و منبر کا یہ جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے، اصلاح کی جائے. جی بالکل. اس میں ایک چیز تو جو آپ نے بیان کی اور شاہ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی کہ ہمارے درمیان ایک رواج جو ہے چلتا آ رہا ہے، ایک تو اس کا اثر ہے ہی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات ہے. برات سمجھتے ہیں جس طریقے سے شادی ہوتی ہے اور اس کی برات ہوتی ہے، اور برات میں جس طریقے سے ڈول وغیرہ بجتے ہیں اور اس میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے برات کی رات ہے، اس رات کو برات کی رات سمجھ کے لوگ جو اس میں پٹاخے چھوڑنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ برات کی رات نہیں، یہ برات کی رات ہے، خوشخبری کی. یہ وہ رات ہے کہ جس میں لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کے پروانہ ملتا ہے. برات خوشخبری ہے نا، براعت، آزادی. ہاں جی، تو بری و ذمہ ہونا کسی چیز سے، چھٹکارا پانے کی رات ہے. تو اس رات میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کو بخشتا ہے اور ان کو گناہوں سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھنی چاہیے، اور تھوڑے بھی نہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی بخش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھنی چاہیے کہ یہ برات نہیں ہے، برات کی رات ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس پرفتن دور کے اندر جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو اس طرح کی راتیں آتی ہیں، ان میں بعض شدت پسندی ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اس رات میں پوری رات کو جاگ کر ہم نے یہ رات بسر کرنی ہے. عبادت وہ ہے جو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اگر آپ مختصر سے وقت کے لیے جو آپ کے پاس وقت مہیا ہے، آپ جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ بے شک 2 رکعت نماز نفل ہی ادا کریں، لیکن وہ آپ اطمینان قلبی کے ساتھ ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. اور پھر اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ نے اپنے بچوں کے لیے اگر رزق تلاش کرنا ہے تو رزق کے تلاش کے لیے چلے جائیں. تو حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، واہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں. اتنا آپ عبادت کریں جو آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا جی بھی نہ بھرے. صحیح ہے. روزے رکھنا اس مہینے میں. اچھا، کچھ لوگوں کا شاہ صاحب یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو بالکل روزے نہ رکھے جائیں، اور کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے. تو مستجب جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ کا اس میں روزے کثرت سے رکھنے چاہیے یا بالکل نہیں رکھنے چاہیے یا میانہ روی اختیار کرنی چاہیے؟ جب ہم کتب سیاہ کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو آقا نے اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اور میرے آقا سے
کیونکہ صحابہ پوچھتے تھے نا یا رسول اللہ آپ اس مہینے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ آپ روزے رکھتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں سٹارٹنگ میں بھی بات ہوئی، کچھ اعمال جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف منسوب ہیں، ان کا حکم باقی جو امت کے لیے نہیں ہے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کا حکم باقی تمام امت کے لیے ہے یا وہ صرف سرکار کے لیے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اور یہاں پہ میں کچھ محدثین کو کوٹ کروں گا تاکہ بات کی ایک سند ہو جائے. ٹھیک ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام اوزائی جو ہیں انہوں نے بھی اسی پہ ہی گفتگو کی ہے کہ اس میں عمل جو اعمال ہے نا اچھا یہ کرنا مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، کیونکہ آقا کرتے تھے. اجر و ثواب بھی بڑھ ہاں جاتا ہے. اجر و ثواب، بالکل اجر و ثواب، یعنی کہ مستحب کا معنی یہ ہے کریں تو ثواب ہوگا، نہیں نہ جیسے کریں. عام مہینے میں ایک عمل ہم نے کیا نیکی کا تو مثال کے طور پر اس کا 10% ہے، تو شعبان میں وہ 30 یا 40% ہو جاتا ہے اجر و ثواب بڑھ کر اس کا. شعبان میں یہ ہے نا کہ دیکھیں جب کوئی بھی اصل میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حضور کا اصل میں ایمان ہے کیا، حضور کی محبت، حضور کی کامل اتباع. اگر حضور نے اس مہینے کو پسند فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں حضور نے روزے رکھے ہیں، کثرت سے روزے رکھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے رکھے ہیں تو تمام جو لیجسلیشن ہے، جو قانون سازی ہے اسلام کی، وہ اس کا دار و مدار صرف در مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بریک مجھے شامل کرنی، واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے شعبان المعظم کے فضائل و برکات، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سفر ہدایت میں. اور بریک پر جانے سے پہلے شاہ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا اسے کمپلیٹ کریں. پھر میں اس حوالے سے ایک بات اور اس رات کے حوالے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابن جریر طبری 310 ہجری ان کا سن وفات ہے. انہوں نے سورۃ الدخان کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس پہ بڑی خوبصورت انہوں نے تفسیر ایک بیان کی ہے، ایک روایت لائے ہیں، اور اسی روایت کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی اپنی تفسیر مزری میں لائے ہیں. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی ایک بڑی شخصیت ہیں. ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی تفسیر کا نام تفسیر ثنائی کیوں نہیں رکھتے اپنے نام پر؟ وہ مرید تھے مرزا جان جانا کے، آپ کے پیر و مرشد تھے. آپ نے فرمایا یہ خیرات اسی در کی ہے، سبحان اللہ، میں نام بھی اپنی تفسیر کا اپنے پیر کے نام پر رکھوں گا. سبحان اللہ. وہ انہوں نے ایک روایت لائی ہے حضرت اکرمہ سے، جو سورۃ الدخان کی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام کیا جاتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور حضرت اکرمہ سے یہ دونوں حضرات روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو اگلے سال کے جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کب مریں گے، اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے حج کے متعلقہ لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس میں نہ کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی کی جاتی ہے. صحیح ہے. مجھے کلام شامل مفتی صاحب پہلے کر لیں، اور پھر اس کے بعد علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور ذاتی طور پہ مجھے بڑا پسند ہے اس کے چند اشعار، اور پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں باقی سوالات. کیا خوب مجھے صاحب قرآن نظر آئے، کیا خوب مجھے صاحب، کیا خوب مجھے صاحب قرآن
نظر آئے، وہ میرے ہر ایک درد کا درمان نظر آئے، وہ میرے ہر ایک درد کا کیا انہیں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے کوئی، جو عرش پہ اللہ کے مہمان نظر آئے، جو عرش پہ اللہ کے منگتوں کی بڑی بھیڑ ہے، کوچے میں نبی کے منگتوں کی بڑی بھیڑ ہے، کوچے میں نبی کے ہر سمت ہی پھیلے ہوئے دامان نظر آئے، ہر سمت ہی پھیلے ہوئے، سر پہ اسے رکھ لوں جو ملے نال محمد، سر پہ اسے رکھ لوں جو ملے نال محمد، ہر آنکھ میں یہ تاج سلیمان نظر آئے، ہر آنکھ میں یہ تاج اللہ ہو غنی فقر محمد کا نظارہ، اللہ ہو غنی فقر محمد کا نظارہ، پیوند لگے کپڑوں میں، پیوند لگے کپڑوں میں سلطان نظر آئے، پیوند لگے کپڑوں میں وہ سلطان نظر آئے، پیوند لگے کپڑوں میں۔ واہ واہ
سر رکھ سر رکھ دیریا زپنا درے سرور دی پر سر رکھ دیریا زپنا درے سرور دی پر یہ تیرا سیاہ بخت بھی رخشاں نظر آئے کیا خوب مجھے صاحب جزاک اللہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سماعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب، تو رجب اور شعبان کے درمیان میں ہونے کی، رجب اور رمضان کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس کی وقت اور اہمیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وعید بھی زیادہ ہے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے. پھر جی بالکل، جس طریقے سے اعمال کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس میں تضاعف الاعمال آتا ہے کہ اعمال اس میں 2 گنا ہو جاتے ہیں. 2 گنا اعمال ہو جاتے ہیں. اگر اچھے اعمال کرے گا تو وہ بھی 2 گنا ہوں گے، اور اگر کوئی گناہ کرنے والا ہے تو اس کو بھی دوہرا ہی اس کا گناہ ملے گا. اچھا، جس طریقے سے اچھے اعمال کرنے والے کو دوہرا اجر مل رہا ہے، اسی طریقے سے جو گناہ کرے گا اس کو بھی دوہرا گناہ ملے گا اور دوہری اس کو سزا بھی ملے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس ماہ رمضان ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان مبارک کا درمیانہ مہینہ ہے. حضور علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت بھی فرمائی. ٹھیک ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر اس ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اس میں خیر کثیر کے کئی شعبے نکلتے ہیں. سبحان یعنی اللہ. اس میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہوتی ہے. اس کے کئی شعبے نکلتے ہیں. اس وجہ سے اس ماہ مبارک کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ نے قبل شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی، سوال کیا کہ اس ماہ شعبان المعظم کے جو روزے ہیں ان کے حوالے سے جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے معمولات کو، جن کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھر کے ساتھ تھا. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، یا حضور علیہ السلام کے وہ خادم ہیں جن کو صاحب النعلین والوسادۃ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا لقب حاصل ہے. وہ اکثر روایات کے اندر یہ ملتا ہے. کچھ روایات ایسی ہیں جن میں آقا علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان المعظم کے روزے رکھتے تھے، پھر اس کو رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب جی چاہتا حضور روزے رکھتے. بعض روایات میں حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے جو حکم ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھا کہ حضور کے صحابہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. جی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کمزوری کا سبب پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہیاتکم مثلی، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری طرح کا ہو؟ یبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں ہر رات اپنے رب کی بارگاہ میں بسر کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سے منع فرما دیا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں خصوصاً جو آدمی شعبان المعظم کے روزے رکھتا ہے،
آخری ایام میں اسے رمضان کے ساتھ نہ ملائے. حضور تو ملایا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ نہ ملائیں. سٹارٹ میں پوچھ رہا تھا نا کہ کچھ چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص منسوب ہیں، اس کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے جی بالکل. حضور علیہ السلام نے آخری دنوں میں منع فرما دیا، اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر پیر والے دن حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، وہ دن آ جاتا ہے تو اس دن کا روزہ رکھے. جمعہ المبارک کے کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر جمعہ کا دن آ جاتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ رمضان مبارک سے ایک دن پہلے ہے تو اس کا روزہ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان مبارک کے روزوں سے قبل روزے ساتھ ملا کر. شاہ صاحب، صدقہ و خیرات جس طرح نیکی خیر بھلائی کا کام ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو صدقہ و خیرات کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھا دینا چاہیے، اس کا بھی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے مجھ سے قبل بڑا خوبصورت اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، بے شک وہ عبادات ہوں ان کا بھی بڑھ جاتا ہے، صدقات ہوں ان کا بھی بڑھ جاتا ہے. ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے صرف رمضان میں ادا کرنی ہے، تو شعبان میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور دینا کیسا عمل ہے اس کا؟ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پہ وہ فرض ہوتی ہے، جب وہ اس کا اس لیول کا مال ہوتا ہے تو وہ سال مکمل ہوتا ہے تو اس کو وہ وہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان میں، کیونکہ بینک جو ہیں وہ کاٹتے ہیں اس میں اور باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے برکتوں رحمتوں والا، تو ان لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی مہینے میں کر سکتا ہے، لیکن جو ایک یہ طریقہ بن گیا ہے، جیسے یہ ایک سمجھے رواج بھی ہے، اور اسلامی اعتبار سے بھی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو سب مہینوں سے افضل ہے، تو اگر اس میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ویٹ کر رہا ہو کہ میں رمضان میں دوں گا تو اس کو تو پہلے دینا زیادہ افضل ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بیسیکلی جو اصل جس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو معاشرے میں ضرورت مند لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کو کھانے پینے کے لیے مسائل ہیں، اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے معاشی تنگی کا جو شکار ہیں، تو جو جس وقت شکار ہے اگر اس وقت دیں تو فضیلت اسی وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر مومن کے دل میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. تو جب کسی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اس پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ کس مہینے میں، یہ بھی ہے نا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اس کو تلاش کرو کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ غربا مساکین جو معاشرے میں ہیں، جس وقت انہیں ضرورت پڑے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ویسے بھی جو غریب ہیں مسکین ہیں ان پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. صحیح. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقات دینے چاہیے، خیرات دینے چاہیے، غریب پروری کرنی چاہیے، تاکہ ان کے بچے، ان کی فیملیاں جو جس چیز سے محروم ہیں ان کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو. جی بلکہ اس طرح تو معاشرہ جو ہے افراد و تفرید کا شکار ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ غربا مساکین جہاں دیکھیں جب دیکھیں صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کریں. اس حوالہ سے صحیح ہے. قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ بھی مفسرین نے لکھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس مہینے کی تعظیم اسی طرح کرو کہ جیسے رمضان المبارک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعبان تو ان کو میسر آتا ہے لیکن رمضان میسر نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں، اور دیگر مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرو، اس طرح سے استفادہ کرو کہ جیسے رمضان ہے، اور یہ سوچ کر کرو کہ ہم پتہ نہیں رمضان میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یا اگلے سال ہمیں شعبان میسر آئے گا یا نہیں آئے گا. بالکل علی رضا ارشد سہروردی بھائی، ماہ شعبان المعظم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ جو حفاظ اور قرہ تھے، ان کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ وہ رمضان مبارک سے پہلے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. دور کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو قرآن مجید سننا بھی اور سنانا بھی، اس کو دور کہتے ہیں. اور جبریل امین بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ رمضان مبارک میں بھی اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. تو اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی قرار دیا گیا. اور
जिस तरीके से सूरह दुखान की आयत मुबारका है कि इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया, इस हवाले से भी इस माह शाबान मुअज़्ज़म को कुरान का महीना करार दिया गया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का अमल मुबारक इस एक कॉलर है, मैं उन्हें शामिल कर लूं। मुसरत फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मुफ्ती हजरात से भी मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दुआओं की दरख्वास्त है, और रमज़ान में जो अपने मुलाजमीन घर में काम करने वाले होते हैं उनको यानी फितिया या रोज़ा न रखने की सूरत में फितिया या इस तरह की कोई मसलन उनकी तनख्वाह के अलावा हेल्प की जाती है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट के लिए आपको दुरूद पाक सुना लूँ। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जरा जल्दी मुख्तसर करके आप पढ़ दें। 2 मिनट तो हमारे पास नहीं होंगे, कुछ सेकंड में आप कंप्लीट कर लें। जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत फातिमा साहब आपका कॉल करने का। जी उनके सवाल का जवाब पहले दे लें। जी बिल्कुल, जो मुलाजमीन किसी के यहाँ काम करते हैं, एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान का माह रमज़ान मुबारक के अंदर उनके लिए नरमी करें। जो आदमी उनके लिए नरमी करेगा, काम उनसे थोड़ा लेगा, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। दूसरा, अगर कोई ऐसा मुलाजिम किसी के यहाँ काम करता है, उसकी सैलरी इतनी कम है कि वो मोहताज है, उसको 3 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं आता, या वो कसीरुल अयाल है, उसके घर वाले अफराद इतने ज़्यादा हैं कि वो सब पर वो अगर खर्च करता है तो उसका वो खर्च कम पड़ता है, तो उस सूरत में ऐसे जो मुलाजिम हैं उनको भी फिदिया दे सकते हैं। ठीक है शाह साहब, लास्ट मैसेज आज के मौजू के हवाले से। मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारे सुनने वालों से कि जिस तरह मैंने शुरू में ही इमाम कस्तलानी का एक हवाला पेश किया था कि इलामा इकबाल से भी किसी ने पूछा था ना, आपको ये दर्जा कैसे मिला है, क्योंकि कलंदर लाहौरी हैं, तो उन्होंने कहा था कसरत दरूद पाक पढ़ने से। सुभान मैं हजूर की बारगाह में कसरत से दरूद भेजता रहा, इतना दरूद भेजा कि मुझे ये मुकाम मिला, मैं इस मुकाम पे फायज हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कसरत से इस महीने में दरूद पाक पढ़ के हजूर की बारगाह में भेजा करें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती महबूब रहमान साहब। मैं इस हवाले से नियाज करूंगा, जो मैं बात कर रहा था उसको भी साथ कंप्लीट कर देता हूं कि हुजूर के सहाबा का दूसरा अमल ये होता था कि इस माह शाबान और मुअज़्ज़म के अंदर जो चीज़ें उन्होंने पूरी अपनी तैयारी करते थे, जो चीज़ें उन्होंने राह खुदा में खर्च करनी होती थी, वो शाबान और मुअज़्ज़म के महीने के अंदर दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। शेखैन करीमैन यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो शख्सियात हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी भी ज़कात नहीं दी, उन पर ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं हुई, उससे पहले ही वो खर्च कर दिया करते थे। तो माह शाबान मुअज़्ज़म के अंदर हुजूर के कसरत के साथ सहाबा वो ज़कात अदा किया करते थे, ताकि रमज़ान मुबारक के अंदर जो गुरबा मसाकीन हैं वो भी रमज़ान मुबारक के फयूज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम भी इस माह शाबान मुअज़्ज़म के अंदर अपने इर्द गिर्द गुरबा मसाकीन का ख्याल रखें, ताकि वो भी रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे साथ माह रमज़ान मुबारक के फयूज़ व बरक़ात से कमा हक़्क़ू फैज़ा बहरामंद हो सकें और उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ठीक है, आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आज बात हुई शबानुल मुअज़्ज़म के फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हकीकी मानों में हमें उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए, ये दुआ भी है, शिफा भी है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान और मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने हल्के अहबाब में अजीज़ व क़रीब का बहुत सा ख्याल रखिए और अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी को दीजिए इजाज़त। जाते जाते इंशाअल्लाह मैं एक कलाम उसके चंद अशार पेश करूँगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते
ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مچلا ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری آقا، کیا بات تیری آقا، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری آقا، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی